بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ابھی تک ہم نے پڑھی انبیاء کی خصوصیات، یہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو مبعوث فرمایا، تو ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا۔ تو جتنے ان سے پہلے انبیاء گزرے تھے، ان کے تمام کے کمالات اور ان کی جو شریعتیں گزری تھیں، وہ تمام ان میں سے جو باتیں تھیں وہ رسالت محمدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جمع کر دی گئیں۔ آئیے ان میں سے بعض خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت بچوں ہمارے پاس ہے عمومیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ کسی خاص قوم یا خاص قبیلے کی یا کسی خاص امت کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام حکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عموم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس نے پہلی گزر جانے والی تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا، کوئی شریعت قبول کی جائے گی تو وہ صرف اسلامی شریعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر قرآن مجید میں کچھ یوں روشنی ڈالی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اگلا نقطہ بچوں ہمارے پاس ہے کاملیت۔ کاملیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کامل ہونا، مکمل ہونا، جس میں کوئی کجی کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ پچھلے انبیاء جو گزرے، ان کی جو شریعتیں گزری، ان میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کمی چھوڑ دی۔ اس کی حکمت کیا تھی کہ آخری نبی مبعوث ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں عطا فرما دینی تھی اور ان کے دین کو مکمل کر دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا۔ لہٰذا اب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک کامل دین کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ بچوں اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے حفاظت کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو بھی کتابیں دیں، صحیفے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں گزری ان میں انبیاء کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، احکامات کو بدل دیا گیا، خواہشات نفس سے اس میں اور باتوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ اس طرح وہ کتابیں، ان کی شریعتیں، ان کے احکامات قابل عمل نہ رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث کیے گئے۔ اس وقت جو عرب تھے وہ حافظے کے اعتبار سے بہترین قوم تصور کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کو کتابوں میں محفوظ کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور وہ شریعت محمدی بن کر ہم تک آج تک پہنچی ہیں، چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ کسی اور نبی کے حالات زندگی مکمل ہم تک نہیں پہنچے۔ یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔
بچوں اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے جامعیت. جامعیت سے کیا مراد ہے؟ جامع ہونا. قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ بھی جامع ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو پچھلے انبیاء تھے ان کی جو بعثت تھی وہ خاص وقت کے لیے تھی، خاص قوم کے لیے تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ عمومیت کا درجہ بھی رکھتی ہے اور جامع بھی ہے، یعنی اس میں تمام باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. لہٰذا اب انسان کو کسی اور نبی کی یا کسی اور پیشوا کی یا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی. بچوں اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ہماگیری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی جو ایک اہم خصوصیت ہے وہ ہے ہماگیری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا، اپنے عمل سے انسانیت کو ہدایت کا درس دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہدایت کا درس ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے انسان کو وہ تمام طریقے سکھا دیے جس سے وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف خود قرآن مجید میں اس طرح اشارہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. تو بچوں اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے. اگلا اور آخری نقطہ ہمارے پاس ہے ختم نبوت. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا. بہت سارے انبیاء مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت کی تعلیمات تھیں ان کو ختم کر دیا، یعنی تمام دین کو مکمل کر دیا کہ آپ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیشوا، کسی پیغمبر یا کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آئیے چند نکات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے. دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں. تیسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا. اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کرام کے سینوں میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر چلے. تو بچوں یہ تین وہ نکات ہیں جو کہ ختم نبوت کا خلاصہ ہے، اس کا مفہوم ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کیوں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیسے ختم ہوئی، آپ آخری رسول کیسے ہوئے. تو بچوں عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ہمیں عمل صحابہ سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے. آئیے قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہیں، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بچوں اس آیت مبارکہ کو ختم نبوت کے کانسیپٹ میں ایک اہم اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خاتم النبیین کہا ہے کہ یعنی نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور نبی رسول مبعوث نہیں ہوگا. بچوں اگر
عربی لغت کا مطالعہ کیا جائے تو ختم کے جو معنی ہے، جو لغوی مفہوم ہے، وہ ہے مہر یا خاتم انگوٹھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو مہر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مہر سے مراد آخری عمل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین کہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس بات کا مفہوم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی جانشین ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہیں۔ اب اس کے بعد اس عمارت میں کسی اور اینٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی جو نبوت کا قلعہ ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پھر بچوں، اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جھوٹا شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست جہاد کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے اور صحابہ کرام بھی شریک تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام میں اس کی یہی سزا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ختم نبوت کا مفہوم اور یہ تھا رسالت کا موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عقیدہ رسالت کیا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس موضوع کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔